تو کبھی کبھی یہ معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ حضور کی محبت یہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں بعض اوقات انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، اور اس پر روایت موجود ہے کہ جو بندہ حضور کا ذکر کرتے ہوئے یا رب کا ذکر کرتے ہوئے، بلکہ روایت میں یہ کہ تم اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، یعنی یہ انداز۔ تو ہمیں حضور سے محبت چونکہ ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری اس محبت کو اس بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ نہ رب کو ضرورت ہے ہمارے سجدوں کی، ہم سجدہ کریں گے تو رب کی شان بلند ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ کائنات کا ایک بندہ سجدہ نہ کرے اس کی شان پھر بھی عظیم ہے۔ یہی مثال اللہ کے محبوب کی بھی ہے۔ اگر ہم درود آپ پہ نہ بھیجیں تو آپ کی شان میں کمی آئے گی۔ جہاں فرشتے دن رات درود پڑھ رہے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب اللہ کی ذات آپ پر درود و سلام بھیج رہی ہے اس معنی کے اندر کہ رحمت نازل ہو رہی ہے اور فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، ساری کائنات بھیج رہی ہے، تو میں اور آپ اگر نہ بھی کریں گے ذکر تو آپ کی شان میں کیا فرق آئے گا؟ جب خالق کائنات آپ کے رتبے کو بڑھا رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ہماری اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ بھئی میں اس لیے نہیں نعت پڑھ رہا یا کوئی آپ کی تعریف لکھ رہا ہوں یا کوئی شعر لکھ رہا ہوں کہ بھئی میری جو حضور کی شان ہے وہ بلند ہو جائے۔ کہا حضور کی شان تو جب قرآن بلند کر رہا ہے تو میرے جیسے بشر کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے کہا میں کلام لکھ رہا ہوں، حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، مقصد یہ نہیں کہ آپ کی شان بلند ہو جائے گی۔ کہا میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ حضور کے نام کی برکت سے میرا کلام مقبولیت کے مقام پہ پہنچ جائے گا، میرا کلام مزین ہو جائے گا۔ جس کلام میں محبوب کائنات کا نام ہوگا، محبوب کائنات کا ذکر ہوگا، اس کلام کو محبوب کے ذریعے سے میں مزین کر رہا ہوں، ورنہ میرے کلام سے آپ کا مقام کیا بڑھنا ہے؟ وہ تو پہلی بہت عظیم ہے، اور پہلی عرفہ اور عظیم تر مقام کے اوپر آپ موجود ہیں۔ حب رسول اور اس کی تقاضے، اس میں پہلا بنیادی تقاضا یہ ہے خدا کے لیے آپ سے پیار کیجئے، حضور سے محبت کیجئے، دعویٰ کیجئے، لیکن پہلا تقاضا یہ ہے جو حضور سے پیار کرتا ہے اسے اتباع رسول، اطاعت رسول کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں کہ دعوت تو ہے لیکن میں داڑھی بھی نہیں رکھتا، دعوت تو ہے آپ کی اداؤں پہ میں اس کو اپناتا نہیں ہوں، دعوت تو محبت کا ہے لیکن میں نماز ایک بھی نہیں پڑھتا۔ جس کے بارے میں فرمایا کہ قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ تمہیں کیسی محبت ہے محبوب سے کہ تم آپ کی وہ یعنی چیز کہ جس سے آپ اتنی زیادہ محبت کریں آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں اور کہیں مجھے حضور سے بڑا محبت ہے آپ سے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم حضور سے پیار بھی کرو اور پھر کہو کہ میں اپنی جان بھی دے دوں گا، لیکن تم آپ کا لباس، آپ کا امامہ، آپ کی داڑھی جو ایک ہے آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کی محبت ناقص ہے۔ اور علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی ذکر آیا وہاں اطاعت کا ہے، تم رسول کی اطاعت کرو، لیکن یہاں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں اتباع کا لفظ ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ اتباع ایک نیا لفظ قرآن لے کے آیا ہے، باقی ہر جگہ پہ اطاعت ہے، یعنی 38 کے قریب تقریباً وہ آیات ہیں کم و بیش جس میں یہ اطیعوا اطاعت کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہاں اتباع کا لفظ کیوں لے کے آئے؟ فرمایا یہ فرق ہے، اطاعت اس کی ہوتی ہے، اطاعت کا معنی کہ آپ اطاعت کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کی عقل میں وہ بات بیٹھ رہی ہے کہ بھئی یہ کام اچھا ہے میں بھی کر لیتا ہوں، اب یہ آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں کسی کی بھی۔ لیکن اتباع یہ ہے اللہ اکبر کہ سمجھ آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، آپ کی علم پہ بظاہر وہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا، آپ کہتے ہیں کوئی لاجک، کوئی حکمت، کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ پھر بھی کر رہے ہیں کیوں کہ میرا محبوب کر رہا ہے، تو یہ ہے اتباع۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، علماء سنت۔ یہ اتباع اور اطاعت میں باریک فرق تھا جو علماء نے لکھا کہ بھئی ہر جگہ اطاعت آ رہا ہے، اطاعت کرو اطاعت کرو، اور جہاں پہ اتباع ایک نیا لفظ قرآن نے بیان کیا فرمایا یہ پتہ چل جائے کہ رب گویا یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میرا محبوب سونا اتنا پیارا ہے
میرے محبوب سونے کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں، آپ کی ادائیں اتنی پیاری ہیں کہ اگر بعض والوں تمہیں کبھی سمجھ نہ بھی آئے نا، اور تم کہو گے مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ نے کام کیوں کیا ہے، یا معاذ اللہ یہ تو خیر مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا نا کہ آپ نے ایسے کیا ہوتا، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ایسا کیا ہوتا، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ علماء نے لکھ دیا، محدثین نے، کہ دنیا کے تمام لوگوں کی عقلیں بشمول انبیاء مرسلین، وہ ایک سائڈ پر اور ایک سائڈ پر اکیلے اللہ کے محبوب کی عقل مبارک ہے۔ یہ محدثین نے لکھا ہے، کہا پھر بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لہذا یہ تو کوئی کہنے سے رہا کہ اگر آپ یوں کر لیتے، مسلمان اور عاشق رسول اور غلام رسول تو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، لیکن فرمایا شاید تمہارے ذہن میں آئے کہ یار میں یہ کروں گا، لیکن مجھے اس میں لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ فرمایا تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یہی تو اتباع ہے کہ تم نے کرنا ہے کہ چونکہ محبوب نے کیا ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ اصحاب کی کئی مثالیں موجود ہیں، آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور جب ان سے پوچھا گیا تھا تو پھر انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ حضور نے کیوں کیا تھا۔ بھائی اتنا سفر جو کر کے گئے ہو تو یہ کام تم نے کیا ہے تو اس میں کیا لاجک ہے، بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ تو شاہی کہتے ہیں صحیح بتائیں تو پتہ ہمیں بھی نہیں ہے کہ حضور نے کیوں کیا تھا، تو بھئی تم کیوں کر رہے ہو؟ کہا یہی تو اتباع ہے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے کرنا ہے۔ حضرت عثمان وضو کر کے مسکرا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار کوئی بات تو ہوئی نہیں، عثمان غنی مسکرا رہے ہیں، امیر المومنین خیر ہے، ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا ایسی بات مسکرانے والی۔ کا پتہ مجھے بھی نہیں ہے، بس میں نے دیکھا تھا حضور وضو فرما رہے تھے، جب آپ وضو فرما چکے آپ نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے، بس میں ادا کو اپنا رہا ہوں، اسی ادا پر عمل کر رہا ہوں، میں بھی مسکرا رہا ہوں، یہ نہیں پتہ کہ آپ کیوں مسکرائے تھے۔ اور یہ مثالیں صحابہ کرام میں موجود ہیں۔ کوئی صحابی جا رہے سفر کے اوپر اتنا لمبا سفر کر کے تو کہیں سے وہ نیچے سر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ کوئی شے نظر تو آئی نہیں، آپ اپنا سر نیچے کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی کوئی آگے سے درخت آ گیا، کوئی ٹہنی ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ آپ اپنا سر بچا رہے ہیں، کوئی شے تو ہے نہیں۔ کہ میں اسی جگہ سے گزرا تھا، حضور کے ساتھ تھا، آپ گزر رہے تھے، آپ نے سر اپنا نیچے کیا، میں بھی سر نیچے کر رہا ہوں، حضور نے تو کسی حکمت کی وجہ سے کیا تھا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیوں کیا تھا، لیکن چونکہ آپ نے کیا تھا تو میں بھی کر رہا ہوں۔ یعنی یہ میں نے دو دلیلیں عرض کر دی، دو دلیلیں عرض کر دی کہ شاید کوئی کہے کہ یہ ویسے کوئی ہوا میں تیر مارے نہیں، یہ اصحاب کا موجود ہے کہ وہ باقاعدہ وہ کام کرتے تھے جو رب کے محبوب کرتے تھے، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے پتہ ہو یا نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر جیسی شخصیت آخری بار جب کعبے میں آئے نا، وقت آئے حجر اسود کو بوسہ دینے کا، آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا جملہ فرمایا، اور یہ عمر پاک بھی فرما سکتے ہیں، شاید کوئی اور یہ جملہ کہتا بھی نہ۔ شان کی بات ہے بھائی، ہوتی ہر بات ہر بندہ نہیں کر سکتا ہوتا، نہ ہر بات ہر بندے کے منہ پہ جچتی ہے، یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ بات کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بدر والے واقعے میں کہا تھا کہ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک یہ دنیا ہے، جو بدر میں اللہ کی نبی نے دعا فرمائی ہے نا، اس جیسی دعا کوئی نبی اور رسول بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے فرمایا تھا کہ یا اللہ یہ 313 ہے، میں ان کو لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تجھے بھی سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیے یہ کوئی دعا کر سکتا ہے؟ کس کی یہ جرت ہے کہ یہ جملہ اللہ کو کہے؟ لیکن وہاں کیوں کہا کہ وہ محب اور محبوب کی بات ہے، وہ طالب اور مطلوب کی بات ہے، ہم اس میں ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہماری دال نہیں گلتی وہاں، وہ طالب اور مطلوب کی بات ہے، وہ آپس میں معاملات ہیں۔ تو کہا کہ اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تجھے کوئی رب کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے پھر میں نے کہا کہ انور شاہ کشمیری جیسے بندے نے یہ بات لکھی ہے اور دوسرے مسئلہ کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی یہ دعا کم ہے، دعائے محمد یہ کم ہے، ادائے محمد زیادہ لگ رہی ہے۔ انہوں نے یہ دعا ایسے نہیں ہوتی، یہ کوئی دعا ہے، انہوں نے یہ ادا ہے حضور کی۔ دعا تو اور ہوتی ہے کہ بندہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، یہاں تو ادا ہے، اور یہ ادائی سے حضور کی ہو سکتی ہے، اگر کوئی اور کرے گا تو معاملہ کچھ اور ہی ہو جائے گا، کچھ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ ادا ہے اور یہ وہی جانتے ہیں، ان کے درمیان ہے۔ میں عرض کیا بات کر رہا تھا، اللہ سامنے آئے نا حجر اسود کے، میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، لیکن چونکہ عمر نے آنکھوں سے دیکھے رب کے محبوب تجھے بوسہ دے رہے تھے، اللہ اکبر، میں تو اس لیے بوسہ دے رہا ہوں۔ اور ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں مختصر سے،
ایک صحیح روایت سیرت کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ فرق بھی تو ہو نا یار, آپ سمجھیں گے کہ بھئی میں بھی جا کے بوسہ دیتا ہوں, حضور میں بوسہ دی حجر اسود کو, ہاں جی بات تو ایسی ہے. لیکن ایک سیرت میں یہ بھی ہے کہ حجر اسود ایک مرتبہ جب آپ گئے نا, حجر اسود اپنے مقام سے نکل کے حضور کو بوسے دے رہا ہے, اس لیے کہ اللہ کے محبوب بوسہ دینے آئے ہیں. تو میرے بوسہ دینے میں اور اللہ کے محبوب کے بوسہ دینے میں حجر اسود کو اس میں فرق تو ہے نا, کہ یہاں میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ مقام مل جائے, شرف مل جائے کہ میں اس کو بوسہ دوں, وہاں حجر اسود کہتا ہے مجھے موقع ملے اور یہ شرف ملے کہ اللہ کے محبوب مجھے بوسہ دے. فرق ہے نا. میں کہتا ہوں مجھے یہ شرف مل رہا ہے نا کہ میں بوسہ دے رہا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے آج میں جنت کے پتھر کو بوسہ دے رہا ہوں. لیکن جب حضور بوسہ دیتے ہیں نا جا کے, حجر اسود کہتا ہوگا زبان حال سے کہ اللہ تیرا شکر ہے, کہاں میں اور کہاں تیرا محبوب, آج محبوب مجھے بوسہ دے رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, ہمیں حضور سے محبت بھی کرنی چاہیے, لیکن تقاضوں کو بھولنا نہیں چاہیے, آپ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے.